بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم ریاض الصالحین کا باب نمبر 53 پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ باب ہے باب الجمع بین الخوف والرجاء، یعنی خوف اور امید دونوں کو ایک ساتھ جمع رکھنے کا بیان۔ اس سے پہلے ہم جو باب پڑھ رہے تھے وہ باب الرجاء تھا، یعنی اللہ تعالیٰ سے اچھی امید کا بیان۔ اب اس باب میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید تو رکھنی ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہونا چاہیے، یعنی بہترین شخص وہ ہے جسے اللہ کا خوف بھی ہو اور اللہ سے اچھے کی امید بھی ہو۔ تو اس کے مطابق ہی جو قرآن پاک کی آیات ہیں یا جو احادیث ہیں وہ لے کر آئے ہیں امام نووی رحمہ اللہ۔ سب سے پہلے وہ بتا رہے ہیں اعلم ان المختار للعبد فی حال صحته ان یکون خائفا راجیا ویکون خوفه ورجاؤه سواء وفی حال المرض یتمحض الرجاء وقواعد الشرع من نصوص الكتاب والسنة وغیر ذلك متظاہرة على ذلك، کہ انسان کے لیے حالت صحت میں پسندیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا ڈر اور اس سے امید دونوں کو ساتھ ساتھ رکھے، اور حالت مرض میں خالص امید کو جمع خاطر رکھے۔ کتاب اور سنت وغیرہ کی نصوص اور شرعی قواعد اس پر واضح دلالت کرتے ہیں۔ قال اللہ تعالی وَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، یعنی بے ڈر نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ سے مگر خرابی میں پڑنے والے لوگ۔ اس میں بتایا یأمنو یعنی بے خوف نہیں ہوتے، بے ڈر نہیں ہوتے، اور مکر اللہ سے مراد اللہ کی دی ہوئی ڈھیل ہے کہ جب لوگ دنیا کی عیش و عشرت اور آرام اور اپنی مستی میں کھو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو گھاٹا پانے والے ہیں۔ اس میں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ اس بات سے بے فکر نہ ہوں کہ اللہ جل شانہ کا عذاب ان پر رات یا دن یا کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ تو اس میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے۔ وقال تعالی انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، یعنی ارشاد خداوندی ہے اللہ کے ڈر سے وہی لوگ نہ ڈر ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں، کہ ایمان والے تو ہر حال میں اللہ جل شانہ پر اعتماد رکھتے ہیں، انہیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ شر سے خیر، خیر سے شر پیدا کر دیتا ہے، اور بخلاف کفار کے کہ وہ حالات پر خوش ہوتے ہیں، اگر حالات ان کے مطابق ہوں، موافق ہوں تو پھر وہ خوش ہوتے ہیں، اگر ان کے حالات ان کے غیر موافق آ جائیں تو پھر وہ مایوس ہونے لگتے ہیں۔ وقال تعالی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس دن بہت سے چہرے سفید ہوں گے اور بہت سے چہرے کالے سیاہ ہوں گے۔ اس کے بارے میں مختلف قول آئے ہیں کہ سفید چہرے کن کے ہوں گے، کالے کن کے ہوں گے۔ وقال تعالی ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے، وہ یقیناً بخشنے والا مہربان ہے۔ دیکھیں اس آیت میں بھی کیسے اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا خوف بھی دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب بھی دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر لے تو اللہ تعالیٰ بخش بھی دیتے ہیں۔ وقال تعالی ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک نیکوکار نعمتوں والی جنت میں ہوں گے اور بد کردار دوزخ میں ہوں گے۔ تو اس میں بھی بتایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ امید بھی رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکوکار ہوں یا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی سبب ہمیں نیکوں میں شامل کر دے اور ہمیں جنت دے، لیکن اس بات کا خوف بھی رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جہنم بھی بنائی ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے نیک امید بھی ہونی چاہیے۔ وقال تعالی فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ
وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ ہاویہ۔ ارشاد خداوندی ہے کہ جن کے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوں گے، اور جن کے وزن ہلکے نکلیں گے وہ ہاویہ میں ہوں گے۔ اور یہ ہاویہ یعنی جہنم، اور یہ برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید اور خوف دونوں ہی دلایا جا رہا ہے۔ وَالْآيَاتُ فِي هَذَا الْمَعْنَى كَثِيرَةٌ فَيَجْتَمِعُ الْخَوْفُ وَالرَّجَاءُ فِي آيَتَيْنِ مُقْتَرِنَيْنِ او آیات او آیہ، یعنی اس مضمون کی آیات جس میں خوف اور امید کو یکجا بیان کیا گیا ہے کثرت کے ساتھ موجود ہیں دو متصل آیتوں میں یا زیادہ آیات میں یا ایک آیت میں بھی ان دونوں کا اکٹھا ذکر موجود ہے۔ جیسے کہ ہم نے ان آیات میں پڑھا، ان میں اکثر ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، خوف کا بھی اور اسی طرح امید کا بھی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو يعلم المؤمن ما عند اللہ من العقوبہ ما طمع بجنته احد ولو يعلم الكافر ما عند اللہ من الرحمہ ما قانت من جنته احد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مومن کو اللہ کے عذاب کا پتہ چل جائے تو اس کی جنت میں جانے کی کبھی امید نہ رکھے، اور اگر کافر کو اللہ کی رحمت کا علم ہو جائے تو کوئی شخص اس کی جنت سے نا امید نہ ہو۔ قانیتا کا مطلب ہوتا ہے نا امید ہونا، یہ باب سامع یسمع سے آتا ہے۔ اس حدیث میں ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے کہ فرمایا کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ لے اور اس کے بارے میں جان لے تو کوئی ایسا ہی نہ ہو، کوئی ایسا شخص بچے ہی نہ کہ جو جنت کی امید کر سکے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اور اسی طرح جو آگے بتایا کہ اگر کافر بھی جان لے کہ اللہ کی رحمت کتنی ہے تو پھر وہ ہمیں ہر کوئی یہی گمان کرے گا کہ انشاءاللہ میں جنت میں چلے جاؤں گا۔ تو اس حدیث میں ایک طرف تو ڈرایا جا رہا ہے اور اس میں برے کاموں سے بچنے کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ انسان برے کاموں سے پوری طرح کوشش کرے کہ اس سے بچ جائے، اور دوسری طرف اللہ جل شانہ کی رحمت اور وسعت کا بھی بیان کیا جا رہا ہے تاکہ انسان اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی امید بھی رکھے۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت قہاریت اور صفت رحم دونوں کا ذکر کیا، اس لیے کوشش کریں کہ ہم اللہ کی رحمت کو سمیٹیں اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ وعن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا وضعت الجنازۃ واحتملها الرجال على اعناقهم فإن كانت صالحة۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جنازہ رکھا جاتا ہے اور لوگ یا آدمی جب اس کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں فَإِن كَانَتْ صَالِحَةً تو اگر وہ نیک آدمی کا جنازہ ہوتا ہے قالت قدمونی قدمونی وَإِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةً قالت وَيْلَهَا أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنسَانَ وَلَوْ سَمِعَهُ صَاعِقَةً۔ قالت وہ تو کہتا ہے کہ مجھے جلدی آگے لے چلو، مجھے جلدی آگے لے چلو، اور اگر وہ برا جنازہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ہائے ہلاکت، اسے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ انسان کے سوا اس کی آواز ہر چیز سنتی ہے، اگر انسان اسے سن لے تو وہ بے ہوش ہو جائے۔ صاعقہ یہ باب سامع یسمع سے آتا ہے، اس کا مصدر صاعقن آتا ہے، اور اگر اس کے صلے میں الرعد آ جائے تو پھر ہوگا بادل کا زور سے گرجنا۔ تو یہاں پہ مراد ہے بے ہوش ہو جانا۔ اس میں جو فرمایا کہ اگر وہ نیک ہوگا، یعنی اگر جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اگر وہ نیک جنازہ ہے اور جنازہ پھر یہ جب دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے کہ میرے سامنے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھ دی اور وہ جنت کی نعمتوں کو دیکھتا ہے تو اسے صبر نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے جلدی مجھے ان کی طرف لے جاؤ، مجھے جلدی لے جاؤ۔
تو اس میں ایک طرح سے ترغیب ہے نیک اعمال کرنے کی کہ انسان نیک اعمال کرے تاکہ اس کا جنازہ ایسا ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے مردوں میں شامل کرے کہ جن کے سامنے جنت کی نعمتیں ظاہر ہو جائیں اور ان کا فوراً جی چاہے اس میں جانے کا، تو پھر وہ نیک ہوگا. تو اس سے مراد یہ ہوئی کہ ہم سب کو ایسے ہی اعمال کرنے چاہیے تاکہ ہمارا جنت میں جانا آسان ہو جائے. پھر آگے یہ تو امید ہو گئی، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا، ایک خوف والی حالت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ اگر وہ برا ہوگا، یعنی وہ جو ہے مردہ وہ نیک نہیں ہوگا، برے کام کرتا ہوگا، تو پھر وہ کیا کرے گا کہ اس کے سامنے اللہ جل شانہ کا عذاب آ جائے گا اور اس کو وہ دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اور عذاب دکھایا جائے گا. تو اس کی وجہ سے وہ ڈرے گا کہ مجھے وہاں اس عذاب کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تو روئے گا، پیٹے گا، وویلا مچائے گا، چلائے گا کہ تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، کتنی مشکل گھڑی، کتنی سخت تکلیفوں والی جگہ ہے جہاں تم لے کے جا رہے ہو. لیکن انسان اس کی آواز نہیں سن سکیں گے، انسان اس کو لے کر چلتے رہیں گے. تو اس میں ڈرایا گیا کہ اس طرح کا بھی استغفر اللہ انجام ہو سکتا ہے اگر تمہارے اعمال درست نہ ہوئے. تو اس میں ترغیب یہ دی گئی کہ برے اعمال سے بچ جاؤ، کہ برے اعمال ہوں گے تو برا ٹھکانہ ہوگا. تو اس میں فرمایا کہ اس کا جو یہ چیخنا چلانا ہر چیز سنتی ہے سوائے انسان کے، کہ انسان اگر اس کی اس چیخنے چلانے کو، ان چیزوں کو سن لے تو انسان تو بے ہوش ہی ہو جائے. تو ایک دوسری کئی روایات میں ایسے آتا ہے کہ انسان جو ہے ان کو یہ قبر وغیرہ کی آوازیں یا چلانا نہیں سنایا جاتا. تو اس کی ایک یہ بھی وجہ بتائی جاتی ہے کہ انسان جو ہے پھر تو دنیا کے کوئی کام ہی نہ کر سکے، دنیا کا کام ہی رک جائے. تو اس لیے فرمایا کہ انسان نہیں سن سکتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا کر ہمارے سامنے یہ دونوں راستے رکھ دیے کہ ہم چاہیں تو اچھے کام کر کے اس طرح کے جنازے میں شامل ہو جائیں، اس طرح کے مردے بن جائیں، اور اگر برے کام کریں گے تو استغفر اللہ پھر یہ حال ہوگا. وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجنت اقرب الى احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلك. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب اور جہنم بھی اسی طرح ہے. مطلب یہ کہ جنت کا حصول بہت آسان ہے. جو احکامات اللہ جل شانہ کی طرف سے عائد کیے گئے ان کو پورا کر لیا جائے، ان احکامات پر عمل کیا جائے تو یہ بہت ہی آسان حل ہے اور اس پر اللہ راضی ہو کر جنت عطا فرما دیں گے. اسی طرح جہنم بھی انسان کے بہت قریب ہے. اگر بدعمالیوں کے ذریعے سے اللہ کو ناراض کیا تو جہنم میں جانا کچھ دور نہیں. تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہونا چاہیے جو ہمیں برے کاموں سے روکے، اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہونی چاہیے جو ہمیں اور اچھے کاموں کی ترغیب دے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے والا بنائے، برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.